اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت إلهنا، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو جھوٹ بنا کے دکھا دے، اس سے بچنے کا راستہ بتا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کا ٹاپک جو ہے اسٹیٹس رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف وومن، اس کا ہم آج چوتھا پارٹ کر رہے ہیں اور آخری پارٹ کر رہے ہیں۔ اس کو سمرائز کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عورت کا اسلامی معاشرے میں کیا مقام ہے، کیا حقوق ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک میں ہم اپنے سارے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ہم یہ بتائیں کہ ہم کس طرح، ہمارے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے اپنے گھر میں، کیونکہ ہم کوئی معاش پہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی معاش کا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ تم گھر سے نکلو، باہر جاؤ، کماؤ، بچوں کے لیے کھانا لاؤ، اور یہ سارا بوجھ کیا ہے، مردوں پہ ڈالا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہی تو جانتا ہے نا کہ اس نے دنیا بنائی ہے تو اس کو کون چلائے گا، کیسے چلائے گا۔ تو جس کو پیدا کیا ہے اللہ نے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے میاں ہو، چاہے بیوی ہو، سارے رشتوں کے سارے جو حقوق ہیں، جس کی ذمہ داریاں ہیں، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے، اور اس حساب سے دنیا چلتی ہے تو صحیح چلتی ہے، اور اگر اس کے خلاف چلے گی تو ظاہر ہے اپنا ہی نقصان کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنا صحیح طرح سے اگر چلیں گے تو اس دنیا کے اندر پھر ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح ایک چھوٹی چھوٹی مشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی مینوفیکچرر کی بکلیٹ پڑھتے ہیں، پھر ہم جا کے کوئی اس کا پلگ اٹھا کے 110 کا 220 میں نہیں ڈال دیتے کہ وہ جل نہ جائے۔ تو ہم کتنا کیئرفل ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے۔ تو ہماری تو پوری کی پوری زندگی ہے نا، ہم تو اس کو نہیں جلا سکتے کہ ہم غلط کام کریں۔ جو اللہ نے مینول دیا ہے قرآن، اس کو ہی نہ پڑھیں، جس کے اندر کی پوری بات ڈیٹیل سے اللہ نے سمجھا دیا ہے، پھر اس کی تفسیر بھی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی پریکٹیکل نالج بھی صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام احادیث میں اس کو لوگوں کو لکھوا دیا، جمع کروا دیا۔ پھر وہ ہمارے تک یعنی قرآن بھی پہنچ گئی، اور مثل قرآن جو اس کی حدیث ہے کہ اس سے اس کی ڈسکرائب کی ہوئی ہر بات کو، تمام آرڈر کو کیسے کیا جائے گا، جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، ہر چیز کو ڈیٹیل سے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں اس طرح کیا جائے گا، اللہ کے آرڈر کو آپ کو ایسے فالو کرنا ہے، اور ہم کو بھی وہی کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کے ذریعے ہم تک کہلایا ہے، تبھی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی نا۔ آخرت کی کامیابی تو اسی وقت حاصل ہوگی
کہ ہم کیوں کیا کریں کیسے کریں، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم اس دونوں کو، قرآن کو حدیث کو دل و جان سے سمجھیں، اپنے مینول کو اچھے سے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تم نے اس پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جس طرح کی عورت کی یہ جو ایک آیت پڑھی تھی نا سورہ اعراف کی 164، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمیں اسلامک ریوالوشن لانا ہے۔ تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا تبھی جا کے ہمیں اسلامک کے لیے ہم صحیح تبلیغ کریں گے، تو ایک ایک کو پہنچائیں گے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، مردوں کو شوہروں کو اپنا کام کرنا ہے۔ جب مرد عورت دونوں اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھائیں گے تو پھر اس وقت ہوگا کہ ہمارا مستقبل جو ہوگا کہ پھر روشن ہوگا۔ جس طرح کے ایک زمانے میں تمام ہر طرف اسلاموں نے رول کیا پوری دنیا پہ، آج جو ہے ہر طرف سے ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین پہ چل ہی نہیں رہے، جس طرح سے ہمیں اللہ نے بتائی ہماری ذمہ داریاں، ہم اس پہ چل ہی نہیں رہے۔ اگر ہم اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے، جیسا کہ قیامت سے پہلے اسلام غالب آئے گا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا، یہ تو پیشن گوئی ہے، تو ہمیں اس پہ یقین بھی ہے 100% اس پہ۔ تو وہ ایک وقت تو آنے والا ہے، لیکن کاش ہم بھی اس کا ایک حصہ بن جائیں نا۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے، تاکہ کیونکہ اس کے لیے بھی ہمیں سیکریفائس تو کرنا ہوگا۔ تو سیکریفائس میں، کیونکہ مستقبل کی ذمہ داری عورت ہی کے اوپر ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ جنریشن کی پرورش کر رہی ہے، بتا رہی ہے۔ بچیاں جو پیدا ہوں گی، خاص کر بچیاں، کیونکہ وہ مائیں بنتی ہیں، اور وہ ماں کی گود جو ہے پہلی درسگاہ ہے بچے کو سکھانے کی۔ تو ماں کو زیادہ ذمہ داری ہے، باپ تو باہر پیسہ کما کے معاش کا بوجھ ہے اس کے اوپر، تو حال کی ذمہ داری تو باپ کے اوپر اللہ نے ڈالی ہے کہ حال میں تم کماؤ، اتنا کھلاؤ بچوں کو اور یہ سب کرو، عورت کے اوپر آسانی پیدا کرو، باہر سے تم جاؤ، محنت کا کام تم کرو، کیونکہ تم مضبوط بنائے گئے ہو۔ مرد تو عورت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا، اس لیے وہ دھوپ میں، بارش میں، پانی میں کہیں بھی نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے، وہ کمائے گا لائے گا۔ اور عورت کا کام ہے گھر کو سنوار کے رکھے، اپنے وقت میں، مال میں اگر کوئی کمی ہے، چاہے ہسبینڈ نہیں دے پا رہا آپ کو اتنا ٹائم، یا وہ آپ کو اتنا مال نہیں دے پا رہا، تو آپ قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کریں، اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ آپ کے بچے بہترین ہوں اور آپ ایک بہترین معاشرہ پیدا کر سکیں۔ آپ بیک بون جو ہے، آپ کی بچیاں جو بنیں گی آئندہ، مین فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن پہ آپ کو، بنیاد پہ پوری محنت کرنی ہے، اور اسی سے آپ کو آخرت میں کامیابی ہوگی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ورنہ آپ دیکھیں نا کس طرح بھی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ابھی بچی کا ایک تھا نا قصہ، کراچی میں کیا ہوا تھا، حمیرہ اصغر کیا نام تھا، کتنا عبرت آمیز قصہ ہے کہ ماں باپ نے اس پہ تربیت پہ کوئی غور ہی نہیں کیا، کسی کو فکر نہیں کہ 5 6 سال، 8 سال، 9 سال سے کب سے بچی کہاں گھر سے باہر رہ رہی ہے، کس کے ساتھ رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے، مطلب اس کو مطلب فیلنگ ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو احساس نہیں ہوگا تو پھر یہی سب حالات ہوں گے نا، سب جو کچھ ہو رہا ہے، بدنامی یہ سب ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اسی لیے کیا کوشش کرنا ہے کہ اپنی بیک بون جو ہے، معاشرے کی بیٹیاں، ان پہ ساری محنت آپ سب کو کرنی ہے۔ ہم سب کو جو بھی کرنی ہے اپنے اوپر بھی کریں اور پھر آگے بھی کریں، ورنہ تو پھر کوئی بھی کام پھر مطلب صحیح نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کتنی زیادہ پکڑ ہوگی نا ہر چیز پہ۔ جیسے کہ مسکنسیپشن بہت سارا ویسٹرن ملکوں نے ہمارے اندر ڈال دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں تو عورت ہر طرح سے دبائی گئی ہے، اس کو تو کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا، وہ کھلی رہ نہیں سکتی، پردے میں اس کو قید کر دیا گیا ہے، اس کو مرد عورت کا اختلاط جو ہے وہ اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی گئی ہے، اس کو کہیں کا رولر نہیں بناتے، بادشاہ نہیں بناتے، پرائم منسٹر پریسیڈنٹ نہیں بناتے، اور اس کو گھر میں دبا کے رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایک مرد 4 4 شادی کر لیتا ہے، مرد تو اکیلا رہتا ہے لیکن عورتیں اتنی مطلب شادی 4 کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، ساری باتیں اتنی غلط پروپیگنڈا ہے کہ ٹوٹل
یعنی عورتوں کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا ہی واویلا جھوٹ موٹ کا. سب سے پہلے لبریشن عورت کو اسلام نے دیا، کہیں بھی پہلے لبریشن نہیں تھا. لوگ 100 بیویاں بھی رکھتے تھے، ہزاروں بھی رکھتے تھے. ہندو بادشاہوں راجاؤں میں دیکھ لیں، ان کے بھگوانوں کو دیکھ لیں، سیتا اور رام ان لوگ کا سارے قصے آپ پڑھیں، آپ کرسچن میں دیکھ لیں، یہود نصارہ میں دیکھ لیں. سب ایک اگر شادی کریں گے تو 50 لاکھوں غیر ان کی ان لمیٹیڈ، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی چاہیں وہ شادیاں کیا مطلب اللیگل ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ان کو الاؤڈ ہے. لیکن اسلام نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میکسیمم تم 4 رکھ سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اور ان 4 میں اس وقت رکھو گے جب تم عدل کر سکتے ہو، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. کوئی مذہب نہیں ہے جس میں کوئی ایک پہ اسٹاپ کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نہیں انصاف کرو گے تو تم ایک ہی رکھو. تو یہ تمام چیزیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی حقوق ذمہ داریاں سب جو ہے 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی بھی عورت ہوگی تو اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ ان کے اوپر معاش کا سارا بوجھ ہے. اور پہلی عورتیں ان کی آپ دیکھیں، ان کی ننس آج تک بھی پردے میں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں. اور ہندوؤں کے اندر پہلے گھونگھٹ لگا کے وہ خود عورتیں ایسے گھر کے اندر بند ہوتی تھیں، اور گاجر مولی کی طرح یہ لوگ سب بیچی جاتی تھی مارکیٹ میں ساری عورتیں. یہ تو اسلام آیا ہے تو جا کے اسلام میں بھی مسلمان جو عورتیں تھیں پہلے یہ تو کافر تھیں نا، تو ظاہر ہے تو سب ننگے طواف بھی ہو رہا ہے مکہ تک کے اندر. یعنی پوری دنیا ہی میں ان کی کوئی ویلیو تھی ہی نہیں. یہ تو جب اسلام آیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ کے تمام احکام کو بتا کے اور ساری برائیاں دور کی ہیں. تو ساری غلط فہمیاں یہ جو پھیلائی ہیں ان لوگوں نے، اس کا رد کرنا چاہیے. آج کل کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو تعصب کا زہر کا زہریلا جو بیج انہوں نے بو دیا ہے ہمارے معصوم ذہنوں میں مسلمان بچیوں کے، اس کو نکالیں، اس کو ان کے دماغوں سے بالکل نکال دیں. کیونکہ یہ جو ہے زہریلا بیج بونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، آج وہ تناور درخت بن گیا ہے اور وہ ہم کو اسلام سے دور کرتا جا رہا ہے. ہر بات میں اللہ سے شکایت، اللہ کے دین حق سے شکایت، قرآن سے شکایت، نبی سے شکایت، ساری چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. کتنے لوگ ہیں مسلمان ہو کے بھی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے ہی مذہب میں برائیاں نکالتے رہتے ہیں. اور جو ایجوکیٹڈ مسلم ہیں، جن کو دین کا صحیح علم ہے، جو جاہل بالدین نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بات کا رد کریں. ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بالکل پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے اپنے دین پہ. ہمیں اتنا اچھا دین اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر کریں لاکھ لاکھ کہ ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. ہمیں تو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے پھر ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو روکیں. ان لوگوں کو ساری برے کام سے، غلط کام جو یہ پھیلا رہے ہیں ان کو روکیں. اس کو تھوڑا سا اس کو واضح کرتے ہیں آپ کو کہ تعدد ازواج کا جو کہا گیا ہے کہ پولیگیمی. اب پولیگیمی کا ڈھنڈورا جو یہ پیٹتے ہیں، جو یہ ہزاروں خود کرتے ہیں شادیاں، اس کی کوئی فکر نہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں حق تلفی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. دوسرے مذاہب میں تو آپ کی عورتوں کے ساتھ لیگل تعلقات رکھنے کی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنی گندگی، اتنی بیماریاں لوگوں میں ہے. عورتوں میں ایڈز ہے، سفلس ہے، گونوریا ہے، نہ جانے کتنی کتنی گندی گندی بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر نام کرتے ہیں یہ کہ پولیگیمی کرتے ہیں مسلمس. ان کے پاس تو پولیگیمی کی کوئی نکاح کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ نکاح کے طریقے سے صاف ستھرے پاک سے جائز طریقے سے رکھیں. ان کے پاس تو اللیگل بچے پیدا ہونا کوئی بری بات ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنی بے عزتی سمجھی جاتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس تمام یہاں فلپینو میڈس کام کرتی ہیں، سب جتنی بھی آتی ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 3 4 اللیگل سارے بچے ہوتے ہیں، سب وداؤٹ میرج پیدا ہوتے ہیں وہاں. اور سب کی مائیں وہاں دیکھتی ہیں، یہ یہاں سے کما کما کے پیسے بھیجتی ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کن کے بچے ہیں، کون کون ان کے ساتھ رہا ہے، اور کون کون مرد چلے گئے چھوڑ کے، اور کس کس سے بچے پیدا ہوئے ہیں. تو ان بچوں کے باپوں کا نام بھی نہیں پتہ. تو وہ عورت کہے گی بھی تو وہ کہیں گے پھر پروف کرو، تو پھر وہ ٹیسٹ ہوگا جینیٹک، پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، پھر آپ کہیں سے ڈھونڈ کے لائے. وہ تو چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
اور ہمارے پاس تو باقاعدہ لیگل طریقہ ہے کہ پہچان تو ہوتی ہے، چاہے 4 بیوی ہو چاہے کچھ، پہچان تو ہے، اس کا باپ تو کون ہے، بچے کو تو پتہ ہے نا کہ یہ باپ ہے، بیوی کو تو پتہ ہے نا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ تو ہمارے اس میں اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن کے ماتاب، یہ جس میں ہے ایک آیت نمبر 3 ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ پس تم نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 2 3 3 اور 4 4۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک آزاد عورت سے ہی شادی کرو، یعنی کہ عدل آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک ہی آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے۔ پھر آپ کے پاس 2 3 4 کی نہیں ہے اجازت، صرف اس وقت اجازت ہوگی کہ جب آپ اپنا عدل کر سکیں گے۔ تو ہمارے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مین جو مردوں کو اندر قوت عطا کی ہے اس بنا پر، یعنی ان کے پاس جو سیکشل پاور ہوتی ہے تو وہ عورتوں میں اتنی نہیں ہوتی، اسی بنا پہ ان کو زنا سے بچانے کے لیے تعدد زوجات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ زیادہ شادی کر سکیں ایک وقت میں، کیونکہ عورت کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے۔ عورت کبھی 5 دن 10 دن 5 سے لے کے 10 دن تک پیریڈز میں مبتلا ہوتی ہے۔ اب وہ حیض کے پیریڈ میں تو آف کورس الیگل، آپ وہ ہے، وہ حرام ہے، یعنی انٹرکورس کرنا یا کچھ بھی مرد کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح 40 دن نفاس میں نہیں رکھ سکتی، وہ وقت میں بھی عورت وہ نہیں دے گی مرد کو ٹائم۔ اسی طرح 9 ماہ کی پریگنینسی میں بھی عورت کا موڈ صحیح نہیں ہوتا، فیڈنگ کا پیریڈ آتا ہے تب وہ نہیں چاہتی ہے اتنا زیادہ، تو اتنا زیادہ جو سیکشل اراؤزمنٹ جو مردوں میں ہے وہ عورتوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح مینوپاز 40 ایئرس کے بعد سے پھر اس کی صحت اس قابل نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں ہوتا، موڈ نہیں ہوتا، فلیشز ہوتا ہے، بہت زیادہ عجیب عجیب طبیعت ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، تو اس کا دل اتنا نہیں چاہتا ہے جتنا مردوں کا چاہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مطلب آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ ایک اللہ نے جیسا بنایا ہے مرد کو عورت کو، یہ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے ہمیں خود بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، تو ہر طرف تو اب وہ عورتیں بغیر شادی شدہ رہیں، ایسے ہی بوڑھی ہو جائیں یا کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ان سب باتوں سے بچانے کے لیے بھی مردوں کو اجازت دیے کہ تم 2 رکھ لو 3 رکھ لو، تاکہ ان کی وہ کفالت بھی کر سکیں اور ان کی جو فیلنگ ہے سیکس کی اس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں۔ اسی طرح جہاد و قتال میں بھی مردوں کے قتل میں کتنی بیوائیں کتنی یتیم ہو جاتے ہیں بچے کہ ان کا کوئی دیکھنے والا پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر اس لیے بھی شریفانہ سب طریقے سے وہ زندگی گزاریں، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، تو اس لیے بھی مرد کو اجازت دی جاتی ہے کہ اور شادیاں 2 3 4 کر لو تاکہ تم ان کی کفالت کر سکو۔ اسی طرح بعض عورتوں کے بچے نہیں ہو پاتے، یا بعض کی صرف بیٹیاں ہیں، تو مرد کی خواہش ہوتی ہے ہمارا کوئی بیٹا میل بھی مطلب لڑکا ہو جائے کوئی، تاکہ بڑھاپے میں میرے کام آ جائے، بچیاں اپنے اپنے گھروں چلی جائیں گی۔ محبت ٹھیک ہے، بیٹے بیٹی سب سے برابر ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے بچوں کو جانا ہی پڑتا ہے اپنے ہسبینڈ کے گھر، تو پھر باپ سوچتا ہے کہ بڑھاپے کے سہارے کے لیے چلو ہماری اور دوسرے سے شادی کریں، کیا پتہ اس کمبینیشن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے۔ تو اس وجہ پہ بھی بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں، اور بعض جو ہوتی ہیں عورتیں اتنی بوڑھی بیمار ہوتی ہیں کہ وہ مرد کو ٹائم نہیں دے سکتی، تو اس پہ وہ اجازت خوشی سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی تم ٹھیک ہے اپنی جائز خواہش پورا کرنے کے لیے تم لیگلی کوئی اور نکاح کر لو۔ جن عورتوں کو یہ ہوتا ہے احساس تو وہ دے دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، لیکن خاص کر زبردستی کسی عورت کو فورس کر کے اپنے مرد کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم شادی کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں 4 برتن ہوں گے وہاں کھٹ کھٹ ہوگا اور لڑائی جھگڑا تو ہوگا نا، تو کوئی مطلب شوق سے نہیں بلانا چاہیے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں۔ آج کل ہیں بڑی پہلوان عورتیں ایسی کہ وہ دیتی ہیں اور بہت سی کرتی ہیں کرواتی ہیں شادی، اور یہ بھی سنا ہے بہت بڑی بات ہے، مطلب اس کو کوئی ہنسنے یا ڈگریڈ کرنے کی بات نہیں ہے، بات بہت بڑی اچھی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم شادیاں اتنی اجازت دیں اور ہونے لگ جائیں سب فٹافٹ اتنے سارے، تو ہر گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوگا،
بچوں میں بھی ہوگا، بڑوں میں بھی ہوگا، اور مطلب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو کرے، انصاف نہیں کر سکتا تو خود سمجھ لے قیامت میں آدھا دھڑ اس کا فالج والا ہوگا۔ تو یہ سمجھ کے ہی اپنی رسپانسبلٹی کو وہ کرے مرد پورا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ تعدد ازواج کی وجہ سے کثرت اولاد ہوگی، جب اولاد کی زیادتی ہوگی تو امت مسلمہ زیادہ بڑھے گی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قیامت میں فخر کریں گے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے تزوجوا الولود والودود فإنی مکاثر بکم الامم، یعنی کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت کے ساتھ دوسری امت کا مقابلہ کروں گا قیامت میں۔ تو یہ اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ کنٹراسیپٹیو پلز لی جاتی ہیں، انجیکشن لیے جاتے ہیں سب طرح طرح سے کہ ہماری امت مسلمہ کی تعداد کم ہوتی جائے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ حدیث تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے قیامت میں۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا نا۔ آج دیکھیں چائنیز کی اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، تو وہ ان کے ہیومن ریسورسز ان کے پاس کتنا ہے، ترقی کر کے وہ آج سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی دیکھیں ایک ہی ہندو کنٹری ہے، لیکن اتنے لوگ ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنی ترقی کے لیے کتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ انڈیا بھی کتنا آگے، ایک ہمارا پاکستان ہے ملک، چھوٹے سے چھوٹا اس کو ٹکڑے پہ ٹکڑے کیے چلے جا رہے ہیں۔ انڈیا سے نکلے تو پھر پاکستان کے دو ٹکڑے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ادھر ادھر کر کے بنا دیا تاکہ دور رہیں، ان کی لڑائی ہو کبھی بھی انہیں الگ کریں۔ آخر کار انہیں الگ کر لیا، پھر وہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا۔ اب جب یہ بنا ہے تو اس کے اندر بھی وہ چاہ رہے ہیں مزید ٹکڑے کرتے رہے۔ اسی لیے عرب ممالک میں دیکھیں سب پہلے یونائٹڈ بڑا تھا، عرب پینسولا کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے یہ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے مسلمانوں کی عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا سونا دیا، اتنا تیل دیا، کتنا کچھ دیا، اتنی زیادہ معاشی طور پہ اچھا حال دینے کے باوجود ہم یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے ہر طرف مساکر۔ آپ دیکھ لیں عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، برما میں، فلپین میں، ہر جگہ دیکھیں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر یہ تو اپنا فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کر کے یہود نصارہ نے، ہٹلر نے وہ دیکھ لیا کہ ہم نے غلطی کر لی اپنے کو مار مور کے، اب ہمارا کام ہے صرف مسلمانوں کو مارنا۔ اور ہم لوگوں کو کچھ عقل نہیں آ رہی کہ ہم اپنی پاپولیشن بڑھائیں، اپنے کو وہ کریں۔ یہ مار رہے ہیں، جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تو یہ مار ڈالتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ساری کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات مرد حضرات بہت رچ بھی ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ یتیم بیواؤں کو پالنا ان کے لیے کوئی کفالت کرنا مشکل بھی نہیں ہوتا، تو ان کے پاس اتنا دولت ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ معاشرے کا ڈر ہے کہ ہم 2-3 بیویاں رکھیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ یہ کہیں گے، اور چھپا کے زنا کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ نیک صالح لوگ ہیں تو وہ بیچارے بھی ایسے ہی بس بیٹھے ہوتے ہیں بلا وجہ، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، بیویاں ٹائم نہیں دے سکتی اور طلاق بھی نہیں دے سکتے معاشرے کی وجہ سے، اور بیوی خلا لے گی تو وہ مطلب برا سمجھا جائے گا، مرد طلاق دے گا تو وہ مرد دوسرا نکاح کرے گا، تو وہ مطلب عزت کے طور پہ سب زندگی کو گزار رہے ہیں مشکلوں میں، اور یہ الیگل کریں گے تو گناہ بھی ہے اور خود بھی انسان کا نفس نہیں ماننا۔ تو ان تمام باتوں کی اس کی وجہ سے ہمارے خالق نے، اللہ تعالیٰ نے ہم اجازت دی ہے مردوں کو کہ تم کر سکتے ہو، عورت کو بھی عقل سمجھ دی ہے کہ تم سوچو کہ تم ٹائم نہیں دے سکتی تو بہتر ہے نا کہ وہ دوسروں کی کفالت بھی کر لے، تم کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ عورت اگر اجازت دے گی اپنے میاں کو، ٹھیک ہے اچھا آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کر لے، ہے نا، تو وہ اپنے ٹائم کو بھی وہ نبھا لے، وہ دوسرے مطلب شیئر کر لے گی اگر اپنے پیسوں میں سے، کہ اتنی دولت ہمارے پاس ہے کہاں جائے گی دولت۔ ایک فیملی کو چلانے کے بعد یہ 2-3-4 یتیموں کو، بیواؤں کو اگر کوئی پال لیتا ہے آفیشلی، مطلب صحیح طریقے سے نکاح کر کے عزت کے ساتھ، 2-2 3-3 4-4 جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے
اتنا کریں گے تو دوسروں کو ہیلپ کرنے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کو ملے گا. آپ نے دل سے خوش ہو کے اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے اس کی ہیلپ کر دی جائے اس طرح، تو اٹس اوکے. زبردستی نہیں کہا گیا ہے کہ نہیں آپ اچھے سے رہ رہے ہو پھر بھی آپ دو دو تین تین چار چار شادی کرواؤ، ایسا عورت کو نہیں کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں ہمارا ہسبینڈ انصاف سے کام لیتا ہے، ہمیں بھی دے گا ٹائم، ان کو بھی دے گا، اور وہ لکھ کے بھی دیتا ہے اور یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو اٹس اوکے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اللیگلی جو رشتے رکھتے ہیں یہ لوگ، زنا کرتے ہیں اپنوں سے بغیر بیویوں کو بتائے، وہ بھی تو آخر کر ہی رہے ہیں نا. وہ بھی تو اپنا مطلب حرام کام کر کے وہ کر رہے ہیں. تو اگر حلال طریقے سے ان کو اجازت دیں کہ ہاں تم دو تین چار رکھ سکتے ہو، تو پھر تو وہ چھپ کے نہیں کریں گے نا، اور آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، اور آپ کا دونوں کا ایک دوسرے پہ یقین اور ایمان اور وہ سب رہے گا کہ یہ چیٹر نہیں ہے، ہمارے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لائر نہیں ہے، ہر بات بتا کے کر رہا ہے. تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت پھر کرنی ہوگی، اور دل سے کرنے کا دل بھی چاہے گا نا کہ وہ چھپا کے کام نہیں کرا. وہ چاہتا تو اللیگل کرتا، لیکن وہ اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے بھی ڈر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی چیٹ نہیں کر رہا ہے، ہمیں بھی بتا کے کر رہا ہے. یہ تو پھر یہ ان سب باتوں پہ تو مزید عورت کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا شوہر جو اس قسم کا آدمی نہیں ہے جو گندے لوگوں سے تعلقات رکھے. تو اسی طرح اللیگل تعلقات سے بچنے کے لیے ہم حرام اولادیں پیدا نہ ہوں معاشرے میں، اور قتل نہ ہو، ابارشن نہ ہو، یہ ساری نعوذ باللہ من ذالک یہ تمام چیزیں نہ ہوں معاشرے میں. اس کی وجہ سے ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں اس کی براڈ مائنڈڈ لوگوں کو یہ بات کو، قانون کو سمجھ لینا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اپنے دین پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. یعنی ہمارے خالق یہ کہے کہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارا خالق جو ہے وہ مخلوق کی ایک ایک پلان کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے نا. ہمارا انسان ایک پلان کرتا ہے لیکن اللہ دوسرا، اور اللہ کا پلان بہترین پلان ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے چونکہ سولوشن اس تمام مصیبت کی جو کچھ بھی بتایا ہے کہ یہ تمام جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے آپ دوسری شادیاں کریں، وہ سب کر لیں، تو یہ اللہ کا پلان جو ہے نا ہمارے ہم سب کی بھلائی کے لیے ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو اگر دل بڑا کر سکتے ہیں تو کریں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پھر اور ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمہ کے اندر کمپلیکس یہ پھیلایا گیا ہے کہ عورت جو ہے نبی نہیں بنتی، بادشاہ نہیں بنتی، امام نہیں، قاضی نہیں، خلیفہ نہیں، یہ سب پوسٹوں پہ تو رہ ہی نہیں سکتی. تو حدیث میں بھی ہے کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، یعنی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جب کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس کا کہ ولی الامر، رولر جو ہے کوئی عورت ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں کیوں نہیں رولر بن سکتی؟ کیونکہ موسٹلی عورتیں جو ہیں جنرلی وہ کیا ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں. وہ کوئی فیصلہ کریں گی اپنی ایموشنز میں آ کے، کبھی غلط فیصلہ کر دیں گی، قاضی بنیں گی، کبھی بادشاہ بنیں گی، ملک کو غلط طرح سے چلائیں گی. وہ محرم بغیر عورت کو سفر کرنے کا بھی اسلام میں حکم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ان کو ان کی سیفٹی کے لیے کوئی مضبوط آدمی اس کے ساتھ ہونا اس کا محرم ضروری ہے. فوج کی نمائندہ کیسے بنیں گی جب وہ نماز کو بھی لیڈ نہیں کر سکتی؟ فوج کو کیسے لیڈ کریں گی؟ کبھی ان کو پیریڈز ہے تو کبھی عدت میں ہے تو کبھی ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کبھی فیڈنگ پیریڈ ہے. وہ تو خود ہی کمزور ہے. وہ تو عورت تو اس طرح سے نہیں ہے نا بہادر ہو کے کہ ہر وقت اس کے ایک حالات ہیں، سائیکلوجیکل، فزیکل، ہر کنڈیشن تو اس کی پلٹ رہی ہے، بدل رہی ہے ہر وقت نا. جب سے شروع سے پیریڈ سٹارٹ ہوئے اس وقت سے وہ عورت بنی، تو وہ لے کے بعد تک بچہ جننے تک، بچہ بعد میں فیڈنگ کرتے وقت، ہر وقت عورت کے حالات بدلتے ہیں. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اس کو یہ سب رتبے نہیں دیے جاتے، کیونکہ چھٹیاں تو نہیں ہو سکتی ان رتبوں میں. تو 24 گھنٹہ کام کرنا ہے، چاہے آپ قاضی ہو، چاہے امام ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے خلیفہ ہو، اس کو تو کسی وقت کی چھٹی نہیں ملتی نا، نہ رات نہ دن. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کو شورا میں یا گورنمنٹ میں کوئی سے ہی نہیں ہو، اس کی کوئی بول ہی نہیں سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی. ان کے رائے مشورے سے بہت سے کام ہوئے ہیں. سلمہ رضی اللہ عنہ کا دیکھ لیں
किस तहज पे उन्होंने राय दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम उतारा और फिर सारे लोगों ने उतार दिया। कितनी बड़ी अकल की बात थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ना जाने कितनी बातें, लोग आते थे पर्दे के पीछे से पूछा करते थे, तमाम हदीसें वो बताया करती थी, पढ़ाती थी, राय देती थी। फातिमा बिन फातिमा बिन जैश थी कौन, उनकी देखिए आप, फातिमा बिन कैस थी, तो उनको भी देख लें। फिर इसी तरह सहाबियात में बहुत सी सहाबियात थी जिन्होंने तमाम राय मशवरे दिए हैं। और रूस में जंग ताल इसमें भी जाके वो पानी पिलाती थी और मरहम पट्टियाँ करती थी। तो हर तमाम काम उन्होंने किए हैं। इस्लामी औरतों ने उस ज़माने में भी किया, अभी भी इजाज़त है कि औरत ही सारे काम कर सकती है, किसी ने नहीं कहा, मना नहीं करा। 200, यानी हमारा जो इस्लाम आया वो तो, ये लोग तो अभी 200 सालों से ज़्यादा इन्होंने सो कॉल्ड मॉडर्न बने हैं ये लोग। लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमें तो 1400 साल 1500 साल गुजर गए हैं जब से हमें आज़ाद किया हुआ है कि औरत ये काम कर सकती है। और फिर उम्मत मुस्लिमा पे फिर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको आज़ादी नहीं है? उनको तो सारे काम करने की आज़ादी है। हाँ, अलबत्ता हुक्मरान नहीं बनने की, इसकी हिकमत अल्लाह ताला ने रखी है और अल्लाह को ज़्यादा मालूम है, हमें भी समझ आ रही है ये सारी हिकमत है, तो इसी वजह से नहीं रखा है। और इनसे कोई पूछे कि तुमने क्यों नहीं, अमेरिका बड़ा मॉडर्न बनता है, तुमने आज तक कोई लेडी प्रेसिडेंट ढूंढा, आज तक चुना, तुमने क्यों नहीं चुना? इस्लाम में बड़े इतराज़ात कर रहे हैं। तो हम लोग को दूसरों का ये सब नहीं सुन के, ये नहीं कि कह दें वो कौवा कान ले गया और हम कौवे को ढूंढ रहे हैं उधर, अपना कान पहले देखें। तो इसलिए हमें अपनी हालत को देखना पहले है। हम देखें कि हम अच्छे हालात में, हमें मतलब जो भी काम अल्लाह ने हमारे लिए फ़ैसला किया है वो बेहतरीन फ़ैसला किया है, और उसकी मसलहत को समझने की कोशिश करें तो फिर हमें समझ भी आ जाएगी। इसी तरह एक एतराज़ ये भी है कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है, क्यों? आखिर इसकी भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना, अल्लाह ताला को मालूम है। ये भी एक हकीकत है कि बाज़ औक़ात मर्द नहीं मिल पाते, 2 औरतें हैं, तो उन औरतों को गवाही के लिए पेश किया जा सकता है। अब एक औरत को क्यों नहीं रखा जाता कि एक ही रखें, ये 2 औरतों को क्यों रखा गया? क्योंकि औलत औलाद की तरबियत, घर के काम-काज, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज़, हार्मोनल चेंजेस, इन सब में होते रहते हैं। फिज़िकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं औरत में। और वो औरत इतनी मसरूफ़ होती है, उसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने खुद ही उसके अंदर निस्यान का मादा पैदा किया हुआ है कि वो भूल जाती है। लेबर पेन को अगर एक औरत एक प्रेगनेंसी में ना भूले तो क्या कभी वो दूसरी डिलीवरी के लिए तैयार होगी, दूसरी प्रेगनेंसी के लिए? और नहीं, एक ही दर्द उसका पूरी ज़िंदगी के लिए याददाश्त अगर पक्की रख दें अल्लाह ताला, तो फिर वो तो भुला ही नहीं पाएगी पहली डिलीवरी की तकलीफ़। तो फिर वो तो कभी रेडी नहीं होगी कि दूसरे उसके लिए। ये तो निस्यान का मादा अल्लाह की तरफ से है। तो इसी निस्यान की वजह से अल्लाह ताला ने कहा है कि 2 औरतें और 1 मर्द की गवाही रख लो, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करवा दे। जैसे कि इसके अंदर सूरह बकरा की आयत 282 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इन लम यकूना रजुलैन, इसकी अगर तुम 2 मर्द नहीं पाओ, अगर कोई 2 मर्द, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि फिर अगर कोई 2 मर्द, 2 शहादत मुयस्सर ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाही के लिए रख लो जिन्हें तुम गवाहों के तौर पे पसंद करते हो। यानी कि उस जिस औरत को आप समझ रहे हो कि ये लोग सच्ची हैं, तो आप उनको रख लें। ये इसलिए कि एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। तो ये एक सिंपल सी बात है। तो ये इसमें क्या बुराई है? अल्लाह जो पैदा करने वाला है हमें, क्या वो नहीं जानेगा? ये यहूद नसारा बताएंगे हमें? तो अच्छा, एक और एतराज़ है कि पर्दा करने पे इनको ना जाने क्या क्या तकलीफ़ है मर्दों को। ये नहीं समझ आता कि उनको अपनी बीवियों को देख के सुकून क्यों नहीं होता है। वो आखिर पूरी दुनिया की औरतों को उनका ढका हुआ चेहरा देख के ये उनको क्या तकलीफ़ होती रहती है, इस कदर कर्ब में क्यों मुब्तला होते हैं? इनको क्या ज़रूरत है कि दूसरी औरत को देखें? अब शरई पर्दे के जो फ़ायदे हैं वो तो औरत जानती है ना, आप तो नहीं जानेंगे कि क्यों वो कर रही है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, उससे उसके आगे तो कोई सेकंड बात है ही नहीं। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्यों है?
کیونکہ اللہ اپنے مخلوق کو زیادہ پیار کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس میں کتنا فائدہ ہے. شرعی پردہ کرنے سے عورتوں کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، بے جھجک وہ سارے بڑے سے بڑے کام کر لیتی ہیں. ان کو یہ نہیں فکر ہوتی کوئی دیکھ رہا ہے. ابھی بھی کوئی انسان بے پردہ کھڑا ہو یا کچھ، یا کوئی بچہ بھی کوئی بھی کھڑا ہو، اگر آپ اس کو گھورتے رہیں دیکھتے رہیں تو وہ کام کانفیڈنس سے کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا نا. جب عورت برقع پہن لیتی ہے، اپنے کو ڈھانک لیتی ہے، تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا شکل دیکھ رہا ہے، میک اپ دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہمارے کپڑے دیکھ رہا ہے. اسے کوئی فکر نہیں. وہ اطمینان سے بے جھجک ہو کے بڑے سے بڑا کام کر لیتی ہے. اتنا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ساری کانفیڈنس جو آپ آئے، مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ میں نے تو جس وقت برقع پہنا ہے اس وقت سے بڑا کام، مکان بنوانا ہو، کہیں پہ جانا ہو، ہر جگہ بڑے سے بڑا کام کرنا ہوتا تھا، تو بڑے اطمینان سے بے دھڑک ہو کے کرتی تھی میں. اور الحمدللہ وہ کام بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا. تو اس سے تو عورت جب پردہ کرے گی تو کیا ہوتا ہے، ایک تو دوسروں کی گندی نظر سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کھلی مٹھائی کسی کو دیں جس پہ ہزاروں مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور گندگی اور وائرس اور سب کچھ بیکٹیریاز ہوا سے اڑ کے آ کے پڑ رہے ہیں. اگر آپ وہ مٹھائی کسی کو دیں تو کیا کوئی کھائے گا؟ اگر شیشے میں ڈھکی ہوئی اچھے برتن میں کورڈ طریقے سے آپ کسی کو لا کے دیں گے اپنے پڑوس میں یا اپنے سامنے مہمانوں کو یا کچھ، تو وہ خوشی سے کھا لے گا. اسی طرح ہے عورت کا، کہ عورت جو اپنی بیوٹی اور اپنے پردے کے اندر چھپاتی ہے نامحرم مردوں سے، اور تاکہ وہ محظوظ نہ ہو آپ کی خوبصورتی سے، آپ کی شکل و صورت، آپ کی نسوانیت سے، آپ کے باڈی کے اچھے شیپ سے، یا جو کچھ بھی ہے، تاکہ شیطان ان کے دلوں میں غلط وسوسے نہیں ڈالے. اور تو پھر وہ عورت جو ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی پیور ہو کے ملتی ہے. تو شوہر کو بھی اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ خالص میرے لیے. اس بات کو تو مرد کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا. اور آپ دیکھیں نا جس طرح کی جیولز جو ہوتے ہیں ہم اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں ادھر سے ادھر. پرل ہے، ڈائمنڈ ہے، گولڈ ہے، یہ سب ہم کہاں رکھتے ہیں؟ لاکر میں حفاظت سے رکھتے ہیں نا. اس کو تو ہم نہیں اٹھا کے جگہ جگہ پھینکتے. تو عورت کو وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کھلی ہر جگہ پھرے، اس کو سب لوگ ایسے دیکھتے رہیں؟ اس کو بھی تو اسی طرح لاکر میں سیف رکھنے کو کہا گیا ہے کہ پردہ کر کے تم رہو، تاکہ تمہارے اوپر کسی کی نظر ہی نہ پڑے، تم صاف ستھری رہو. اور جس طرح کہ اب باڈی پارٹ میں دیکھ لیں، ہمارا سر بھیجا کتنا امپورٹنٹ ہے، برین نا. اس برین کو اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اسکل کے اندر. اتنی سخت بون جو اسکل کی کھوپڑی کی ہڈی ہے، کتنی ہے اس کے اندر، بالکل نرم سا بھیجا ہے، جبکہ وہ پوری باڈی پارٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں نا. پوری دماغ میں سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، کھانا پینا، اڑنا، ہر ایکشن کا کنٹرول کہاں ہے؟ برین میں ہے نا. پورا نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے اس کا. اسپائنل کارڈ ہے پوری پیچھے گئی تو وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر مضبوط ہڈی میں ڈالا ہے. وہ پوری باڈی کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں نا. یہ برین ہے، اسپائنل کارڈ جو ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں آپ، ہمارے پاس اور کون سے پارٹ ہیں جو نرو ہیں؟ لنگز ہیں، ہارٹ ہے، لیور ہے. یہ ساری چیزوں کو ایک کیج بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے. پورا کیج بنا کے بونز کا اس کے بیچ میں ڈالا ہے، تاکہ وہ بالکل اس کے اندر بند رہے. اسی طرح پرل کو دیکھیں، ایسی موتی بکھری ہر طرف نہیں پھر رہی، شیل کے اندر، سیپ کے اندر اس میں ڈالا ہوا ہے. اس کے اندر بہترین جو کاسٹلی سے کاسٹلی پرل ہوتی ہے وہاں نکلتی ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ڈائمنڈ وغیرہ پہاڑوں کی کانوں کے اندر اتنے بھاری بھاری پہاڑ کھود کے نکالے جاتے، پھر اس کے اندر سے جا کے آپ کو ڈائمنڈ وغیرہ نکلتا ہے. اسی طرح دیکھیں ڈرائی نٹس جو ہیں، فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو نٹ شیل میں، اس کو بادام ہے تو اس کا ایک ہارڈ شیل ہے، پستہ ہے اس کا، اخروٹ ہے اس کا، چلغوزہ ہے چھوٹا سا، اس کا بھی ایک شیل ہے. یعنی ان سب کو کس میں اللہ تعالیٰ نے شیل میں ڈالا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام. تو اسی طرح اللہ نے عورت کو اس کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ پاک باز عورت جو ہے عزت کے ساتھ اپنی خوبصورتی کو چھپائے. تو یہ ایسی عورتیں جو ہوں گی خوبصورت بھی لگیں گی، مرد کو خوبصورت بھی لگیں گی. ایسی مسلمہ اور مومنہ عورتیں جو ہوتی ہیں، جو پردے میں رکھی جاتی ہیں،
تو ان کے لیے قرآن میں آیت بھی آتی ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ پردے میں ہے، تاکہ ان کو کوئی پھر تنگ نہیں کرے. سمجھ لے یہ فاحشہ عورت نہیں ہے کہ جو چاہے اس پہ تانے دے یا باتیں کرے، اس کا مذاق اڑائے یا وہ کرے، بلکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پردے والی اور خاتون جا رہی ہے تو ان سے خود ہی ان کو شرم آتی ہے تو وہ دور ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ عورت کو پھر غلط نظر سے نہیں دیکھتے، ان کی جرت ہی نہیں پڑتی، ہمت نہیں پڑتی کہ اس عورت کو چھیڑ سکیں. جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا النبی قل لازواجک و بناتک، وہ پورا ہے اس کے معنی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں اور اپنی مومن عورتوں کو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا دیا کریں. یہ بات ان کے لیے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ کتنا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ نہیں کہ لوگ کہتے نہیں وہ تو حضور کی بیٹی اور بیویوں کا تھا. یہاں صاف کہا ہے کہ یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں. اب چادر ڈالنا کہ کیا مطلب ہے؟ چادر سر سے ڈالیں گے اوپر تک، انہوں نے کہا اپنے سینوں تک پورا ڈھانک لیں، ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہم کھلے پھر رہے ہیں چاروں طرف. تو یہ اس چادر کو پورا ڈھانکنا اپنے اوپر فرض ہے کہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک اس طرح ڈھانک لیں کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ پاک عورت ہے کوئی جس نے اپنے کو ڈھانکا ہے. ہم لوگ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر تانے نہیں کر سکتے، بولیاں نہیں بول سکتے، اس کا مذاق نہیں بنا سکتے. تو اس کو پردے میں رہ کر مسلمان عورت کو پراؤڈ ہو کے، یعنی اپنے کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمیں کہا ہے چھپا کے رکھو. مطلب سوچیں کہ ہم کو تو ڈائمنڈ کی طرح، ہمیں تو اس طرح اللہ نے کہا ہے، فحاشہ عورتوں کی طرح گھومنے کو نہیں کہا ہے کہ تم اپنے کو ڈھانک کے رکھو. تو ہم ضرور ڈھانکیں گے، پراؤڈ ہو کے ڈھانکیں. آپ کو اپنی کیا ضرورت ہے سب کی دکھانے کی کہ ارے ہمیں تو ڈھانک دیا گیا ہے، ہمیں یہ کر دیا گیا. کیا رونے دھونے کی ضرورت ہے؟ خوش ہو، پراؤڈ ہو کہ ہم اتنی زیادہ اہمیت ہماری ہے اسلام میں، ہمارے دین میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اتنی اچھی چیزیں ہیں جیسے لاکر میں سیف رکھی جاتی ہیں، تم سیف رہو. اس لیے ہمیں پردہ پہنایا گیا ہے. اور اس لیے یہ جو عورت ہوتی ہے پردے میں رہ کر، اس کو نہ علم حاصل کرنا منع کیا ہے اللہ نے، نہ بزنس کرنے کو منع کیا ہے، اس پہ کوئی پابندی ہے، نہ اس کو ٹیچنگ کرنے کی، تعلیم دینے کی کوئی پابندی ہے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعلیم دیا کرتی تھی نا، تو اس طرح نہ طبیبہ بننے میں، ڈاکٹر بننے سے روکا گیا ہے. کتنی صحابیات تھیں جو میدان جنگ میں جا کے کام کرتی تھیں، تو وہ سب وہ مریض کو پٹیاں اور یہ سب لگانا. اسی طرح جہاد قتال میں جانے سے منع نہیں کیا. صحابیات نے کتنا ڈنڈے سے مار مار کے یہود نصارہ کو ختم کیا تھا انہوں نے، مشرکوں کو. تو یہ سب چیز کوئی منع نہیں ہے عورت کے لیے. اور نہ ہی سفر کرنے سے روکا ہے، نہ شاپنگ کرنے سے روکا ہے. ہاں البتہ یہ کہا ہے کہ سفر کرنے اور شاپنگ کو نکلو تو ساتھ میں اپنا محرم مرد لے لو. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اعتراض ہو جائے کسی طرح کا، تو کم سے کم کوئی ایک مرد مضبوط ساتھ میں ہو. کوئی گر پڑے، کوئی مر جائے راستے میں کہیں بھی، تو اس کا محرم تو اس کے ساتھ ہو نا. تو پھر آخر یہ لوگوں کے اعتراض سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یہی بات کہ اپنی بیوی کے علاوہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ساری عورتوں کو دیکھیں؟ کیا اس لیے وہ چاہتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے کہ عورت اپنا وہ پردہ نہ کرے؟ کیوں آخر ایسی باتیں پھیلاتے ہیں؟ آخر ایسی کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ مردوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ عورت بے پردہ چلے؟ یہ غلط بات ہے نا. عورت کی تو ساری حیا اور شرم و حیا اور اس کا لباس، اس کو جو ڈھانک کے رکھا ہے، یہ تو اس کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے. اور اس کو عزت فیل بھی کرنا چاہیے. مردوں کو بھی فیل کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایسی ڈھکی چھپی ہے کہ اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوں. اور وہ اس کو بھی فیل کرے کہ ہاں اس پہ دنیا کی نظریں نہیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کھلی مٹھائیوں کی طرح نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہے، بلکہ یہ پیور صرف خالص میرے لیے ہے. تو مرد کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ. اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط بالکل منع ہے. بالکل غلط بات ہے.
یہ بات جو پھیلائی گئی ہے ہر طرف، آپ دیکھیں آپ لوگ اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ رد کیا کریں نا، مرد عورت کا اختلاط کہاں سے منع ہے؟ ایسا اگر ہوتا تو کیا مکہ مکرمہ میں جب حج میں اور عمرہ میں عورتیں اور مرد ساتھ پورے کرتے ہیں، سارے طواف سعی ہر جگہ کر رہے ہیں، کیا ایک ساتھ نہیں کرتے؟ کیا وہ الگ الگ کرتے ہیں؟ سب ایک ساتھ ہی کر رہے ہیں نا وہاں پہ، سارے اسلامی ارکان ایک ساتھ وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ مکہ مدینہ کے اندر آپ دیکھیں تمام جہاد و قتال میں بھی عورتیں ساتھ ساتھ جنگ میں میدان میں جاتی تھی، مجاہدین کی مرہم پٹی کرتی تھی، عورتوں کو مسجد، بلکہ ایک حدیث ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر تک دے دیا تھا کہ اگر کوئی عورت خوشی سے جانا چاہتی ہے، ہر ایک کو نہیں کہا، لیکن اگر کوئی عورت کو شوق ہو رہا ہے کہ نہیں ہمیں تو جماعت سے ہی نماز پڑھنا ہے تو وہ آ سکتی ہے، اس کو منع نہیں ہے۔ اور مردوں کو کہا ہے تم اسے روکو نہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر مسجد کی طرف کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ تو اسی طرح وہ شاپنگ کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہے، یا کوئی اپنا بزنس کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے تو وہ نکل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک محرم کو ساتھ رکھے تاکہ فتنے میں کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا اس کے پاس ہو۔ تنہائی میں ایک مرد عورت کو ملنا بھی منع کیا گیا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے بیچ، جب انسان بیٹھ کے تھوڑی باتیں کرتا ہے پھر وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر کے پھر آگے شیطان ان کو ہمیشہ غلط کام کی طرف اکساتا ہے، اسی میں کتنا زنا ہو جاتا ہے، کتنا یہ ہو جاتا ہے، تعلقات بڑھتے جاتے ہیں، پہلے فیل نہیں ہوتا، پھر وہ چیز زیادہ باتیں ہوتی ہیں، پھر یہ سب کرتے کراتے کچھ غلط کام انسان کر لیتا ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے ہر وقت گناہ کروانے کے لیے انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے دونوں ہی پچھتاتے ہیں، دونوں مرد عورت۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اصل خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ جانتا ہے کہ جس طرح مینوفیکچرر جانتا ہے کہ ہماری مشین کیسے چلائی جائے گی، اس لیے وہ اس کی کتابیں بناتا ہے، تو ہمارا خالق جو ہے ہمارا اللہ، وہ ہمیں صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا بتاتا ہے، اور اسی پر چل کے ہماری فلاح ہوگی۔ تو پہلے زمانے میں جو مسجدوں میں آپ دیکھیں مردوں کے پیچھے بچوں کی ایک رو ہوتی تھی، پھر عورتوں کی، اور سب سے پہلے نماز ختم ہو تو کون نکلتا تھا؟ پیچھے کی عورتیں، جب وہ اپنے گھر کے لیے نکل جائیں تو اس کے بعد بچے نکلتے تھے، پھر جا کے مرد، تاکہ اس میں تھوڑا سا گیپ رہے۔ ایک مسجد کے اندر بالکل اختلاط نہ ہو، بالکل اختلاط تو منع ہے کہ بالکل نہ ہو جائے، کہ ورنہ پھر کچھ نہ کچھ آگے گڑبڑ ہوتا ہی ہے، فتنہ ہو، تو فتنے کو روکنے کی وجہ سے مارکیٹ میں اور ہر طرف گھومنے پھرنے میں اس میں عورتوں کو یہی کہا گیا ہے کہ اپنے ان کو ہسبینڈ کے ساتھ رہو، یا کسی اپنے بھائی یا باپ کسی کے ساتھ۔ اچھا، تو اور اس کے آگے اور بھی بہت سے اصول ہوتے ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ شرعی پردے میں رہے تو اسلام کے خلاف جتنا بھی ہم میڈیا میں پروپیگنڈا دیکھیں گے پھیلا ہوا ہے، اس کو ہمیں ضرور اس کا رد کرنا ہوگا۔ اسلام ہمارا بہترین نظام ہے، اور کسی دین میں بھی اتنا اچھا نظام کسی ملک میں نہیں موجود ہے۔ ہم سب کو فخر کرنا ہے اپنے دین پہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا کریں گے جو کام دنیا میں، تو اس سے ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی، اور ہمیں کسی کے طعنے و تشنے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے نا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہم اجعلنا منہم، مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین میں شامل کرے جو کسی کی ملامت کرنے سے کوئی بھی فکر نہیں کرتے، کہ جس طرح سونا ہوتا ہے اس کو پیور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگ میں جلاتے جاتے ہیں، جلاتے جاتے ہیں، تو لوگ جلانے کے لیے آپ کے جتنے کمنٹس کریں، تانے کریں، آپ اس سے جلے نہیں، آپ کا ایمان اور پیور ہونا چاہیے، اور تقویٰ آنا چاہیے آپ کے اندر، تاکہ آپ مومنہ عورتیں بن جائیں نا۔ تو اس طرح کی باتوں سے بہتر یہی ہوتا ہے
کہ آل فیمیل انوائرمنٹ میں ہی انسان تعلیم بھی حاصل کرے، جاب بھی کرے، تبلیغ کا کام بھی کرے، تاکہ کم سے کم اختلاط ہو، کیونکہ جتنا زیادہ اوائڈ کریں گے نا ہم لوگ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ شرعی پردہ جو ہوتا ہے، نقاب لگا کے شیطان جو ہے اس نقاب کے اندر بھی وہ چاہتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے، بہت گرمی ہے یہ نکال دو، ہٹا دو، نقاب کو وہ ہٹانے کے لیے اتنے فتنوں میں ڈالتا رہتا ہے شیطان۔ اور یہ دیکھیں ہم نقاب جب کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی ہی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسرے مردوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے گناہ گار نہ ہو۔ مطلب جس طرح سیکنڈ گریڈ جو اسموکر ہوتا ہے، کہ جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جو اس کے قریب بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ جو اس کی سانس میں جاتا ہے اس کا اسموک، اس سے اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے سیکنڈ گریڈ اسموکر کو۔ جو اسی طرح سے جو مرد چاروں طرف پھر رہے ہوتے ہیں، جب عورت پردے میں نہیں ہوتی، ایسے ہی بے حیا ہو کے اپنا میک اپ میں پھرتی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے اراؤزل ہوتا ہے، ان کے اندر سیکشل اراؤزل ہوگا، ان کو اٹریکشن پیدا ہوگا، تو وہ اور گناہ میں مبتلا ہوں گے کہ کس طرح ہم اس عورت سے مل لیں، کس طرح ہم اس سے بات کر لیں۔ تو وہ اس طرح کی باتیں فیل کرتے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے کر لیں۔ تو ہم لوگ کو تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں شروع سے ہی گھر والے ماں باپ وہ سب پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اسلامی معاشرے میں عورتوں کے اسٹیٹس، اس کے اپنے رائٹس، ان کی اپنی عزت، ان کی آزادی، ان کی رسپانسبلٹیز، ان سب کو ہم لوگ نے سمجھا، اور کافی حد تک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھا ہوگا اور آپ لوگ اسے قبول بھی کریں گی اللہ کے فرمان کو، اور پھر آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں گی اپنے جاننے والوں میں اور ہر جگہ۔ تو میری آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنے کے بجائے حق کا راستہ چنیں، جو جنت میں ہمیں لے جائے گا اور جہنم سے ہماری نجات کروائے گا، اور اسی حق کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کیونکہ قرآن میں اور سنت سے ثابت ہے نا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 99% جو ہے مسلمان جو ہے جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ صرف اس میں 99% تو دنیا کے ہیں، اور شاید 90% ہے کچھ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور 1% یا 10% مسلم ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحیح حدیث میں جو لکھا ہے اس کو آپ چیک کریں، تو ہم سب کو دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کو اپنی اس 1% پہ آنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی جنت میں جانے والے 1% یا 10% جو بھی ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں اور دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جس طرح کلاس میں اور دنیا کے کاموں میں انسان فرسٹ آنے کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح دین میں فرسٹ آنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ فرسٹ آئیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو جج کریں گے قرآن اور سنت سے۔ جب بھی کہیں بات میں کہیں ڈسپیوٹ ہو، کانفلکٹ ہو، تو سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہوگا؟ جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو جس طرح جب کوئی کانفلکٹ پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرو؟ اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور کام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی جب کوئی گڑبڑ ہو جائے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا دین میں، تو اس کو لوٹا دیں قرآن اور رسول پہ، اللہ اور رسول پہ، اللہ کی طرف لوٹائیں، کیونکہ اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس کو ڈھونڈیں، قرآن میں ڈھونڈیں، پھر حدیث میں دیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح بخاری میں بھی آتا ہے انما طاعت فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کاموں کے کرنے کی ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ یعنی اگر کوئی آپ کا حکمران ہے، کوئی اوپر معصیت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس مخلوق کی اطاعت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ آپ کو صرف اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ جو بات سب سے صحیح ہے وہی، اسی پہ چلنا ہے ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
بارش کے اس قطرے کی طرح بنا دے کہ جو سمندر میں جاتا ہے تو وہ سیپ کے اندر گر کے قیمتی موتی بن جاتا ہے. تو ہم کو اس پانی کی طرح بنائے جو ہزاروں لاکھوں گیلن کی طرح ہو کے سمندر میں مل کے پانی بن جاتی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پانی کی بوندیں بنا دے کہ وہ جا کے ہمیں پرل کی طرح قیمتی موتی کی طرح بنا دے اور ہم سب جنت میں اس طرح داخل ہو سکیں ان 1% لوگوں میں ہو کے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیڑ کا درخت کے اندر جو کتنے پودے ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں نا، ہوا چلی ہوا سے اڑ گئے، جھونکا آیا ہوا کا اور گرے اور ہوا میں اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور کتنے پودے اس میں پیڑ کے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں کھجور کے درخت میں دیکھ لیں وہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ہوا چاروں طرف چلے گی اور ہلتے رہیں گے ڈلتے رہیں گے، پھر آپ واپس آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یعنی کتنی بھی ہوا ان کو نہیں ہلا سکتی. تو ہم کو اس طرح کے مضبوط پیڑ کے پودوں کی طرح ویسا اللہ کر دے کہ دنیا میں اتنی برائیاں آئیں جو کچھ بھی آئے زمانے کی وہ ہمیں ہلا نہیں سکے، ہمیں وہ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پائے، شیطان کے جال ہمیں اپنی طرف کھینچ نہیں پائے. ہم اپنی اسلامک آئیڈینٹی پہ قائم رہیں اور ہمیں کوئی بھی ہلا نہیں سکے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں ہم سب کا حسن خاتمہ دے دے، ہدایت خاصہ عطا فرمائے دنیا میں. ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو اگلی جنریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، خاص کر جہنم سے بچنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام ایسے کریں کہ جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو، دنیا بھی بنے اور دین بھی بنے اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولنساء المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور شر میرے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.